تو اس لیے تجربہ حضرت کا زیادہ ہے، حضرت کا زیادہ ہے، اور مجمع میں بہت سارے ہمارے بزرگ علماء فرما ہیں، ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے۔ حضور حافظ ملت نور اللہ مرحبا فرماتے تھے کہ تجربہ کر کے کچھ اور پھر علم حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو جو تجربے کار ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی باتوں کو آپ سنجیدگی سے لیں، اور اس وقت جو باتیں علماء کرام کے بیچ آ رہی ہیں ان پر بھی غور کر کے عمل کریں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نتیجہ بہتر ضرور ملے گا۔ آپ حضرات کو قرآن و حدیث سنانے کے لیے اس وقت میں بیٹھا نہیں ہوں، اس لیے آپ سب لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ البتہ ایک حدیث شریف ہے، اس میں ہم علماء اور عمرا کے تعلق سے ارشاد ہے، اس میں عرض کرتا ہوں، رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صنفان من الناس اذا صلح صلح الناس واذا فسد فسد الناس۔ قوم کے دو طبقے کے لوگ اگر درست تو صلح الناس سب لوگ سے، اور اگر یہ دو بگڑے تو فسد الناس سب بگڑ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء والعمراء، ایک طبقہ علماء ہے اور دوسرا طبقہ عمراء کا ہے۔ اگر یہ دونوں بگڑے تو معاشرہ بگڑے گا، اور یہ دونوں سدھرے تو معاشرہ سدھرے گا۔ حضور کی حدیث ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ طبیب حاذق ہے، مدبر اعظم ہے، ان سے بہتر تدبیر اور ان سے بہتر تجربہ ہمارا اور آپ کا یا کائنات میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ابھی جو تعارف سنا، نام کیا بتایا پٹھان صاحب کا؟ عبد الغفور۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت عمرا میں ہے اور ہم سب لوگ علماء میں ہیں، دونوں اس وقت ایک پلیٹ فارم پر ہیں، تو نتیجہ انشاءاللہ بہتر ہے۔ تو میں چند باتیں عرض کروں اور آپ حضرات سماعت فرما کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب لوگ کوشش کریں، تو انشاءاللہ جن کی قسمت میں ہدایت ہے وہ ہدایت پر رہیں گے، اور جن کی قسمت میں گمراہی ہے تو آپ انہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ قد تبین الرشد من الغی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ حق اور ناحق، ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو گئی، تو اب جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے وہ گمراہی میں جائے۔ ہمارا اور آپ کا نقصان وہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ نقصان اپنا کریں گے۔ ہاں جب ان کا اپنا نقصان ہوگا تو جماعت کے فرد ہونے کی وجہ سے اسے ہم بھی اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ اسی درد نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ میری ناقص رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو مسائل آپ نے بتائے وہی پورے ہندوستان کے ہیں۔ ارتداد، اور یہ ارتداد کئی شکلوں میں ہے، رافضیت، قادیانیت، نجدیت، وہابیت، سلفیت، غیر مقلدیت، یہ سب شکلیں ہیں ارتداد کی۔ اور کفر و شرک بھی اس وقت بہت تیزی سے مسلمانوں کے بیچ گھر کر رہا ہے۔ ان کو کوئی ڈر نہیں لگتا ہے اس بات میں کہ وہ کفر بول دیں یا کفری کام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جہتی کی علامت ہے، یعنی کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں اور اس کو ایک جہتی کی علامت قرار دیتے ہیں۔ یہ خود آپ حضرات بھی مشاہدہ فرماتے ہوں گے، فقیر بھی اس کو دیکھتا اور سنتا رہتا ہے۔ جس وقت ہمارے قریب کے شہر میں ایک عمارت کے افتتاح کا مسئلہ تھا، اس وقت نہ جانے کتنے لوگ ارتداد کے گڈھے میں چلے گئے، چونکہ سوالات آتے رہتے ہیں
کسی نے جلوس کا استقبال کیا، کسی نے لے جا کر کے آرتی اتاری، کسی نے ان کا خیر مقدم کیا اور کسی نے جا کر وہاں شرکت کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب کے سب کہاں ہے، آپ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور پوری بات آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ کیا ہوا اس وقت اور کیا اب تک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری حفاظت کرے۔ یہ سارے مسائل ہیں، تدبیریں آپ خود جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں۔ آپ حضرات کی محبت جو اس فقیر کے ساتھ ہے، میں اسے اعلیٰ حضرت کے شعر میں کہہ سکتا ہوں کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے ہمیں خرید کے انمول۔ عظمت صحابہ کے لیے کچھ قدم آگے بڑھایا گیا، حالانکہ کچھ نہیں کیا گیا، اسے جو کچھ بھی ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں وہ یہ کہ بنگلور ہو یا جھانسی، یہ مولائے کائنات شیر خدا کا روحانی تصور، تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ میرا نام لے کر کے جو لوگ امت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں وہ کیسے ذلیل ہوتے ہیں، دنیا کی نظروں کے سامنے آ جائے۔ لفظ علی کو پیش پڑھا جائے کہ زبر پڑھا جائے، آخر اسی لفظ علی ہی کو کیوں اس نے پوچھا؟ میں اسے مولائے کائنات کا روحانی تصور سمجھتا ہوں کہ اس نام سے تم دھوکہ دے رہے ہو تو اسی نام کے ذریعے تم ذلیل بھی کیے جاؤ۔ تو حضرات جو کچھ بھی حالات ہیں وہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ میری عرض یہ ہے کہ کچھ باتیں وہ ہیں جن کا تعلق صرف ہم سے اور آپ سے، عوام بھی اس میں موجود ہیں، میں ان سے نہیں بلکہ آپ سے اور آپ مجھ سے مخاطب ہیں۔ وہ یہ کہ جو اس وقت کرسچیان کا اور اہل ثروت کا حال ہے اس پہ زیادہ گفتگو نہ کر کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے نجی مفاد یا ناجائز مقصد کے لیے علماء کو استعمال کرتے ہیں، اور ایک عالم کو دوسرے عالم کے خلاف استعمال کر کے حیضی کپڑے کی طرح ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا، اور یہ ایسی سچائی ہے کہ اگر آپ انکار کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے۔ ایک عالم کو دوسرے عالم کے خلاف عوام ہی استعمال کرتے ہیں اور استعمال کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہم عرض کریں گے کہ ہمارا نقطہ اتحاد، ہم جتنے لوگ بھی یہاں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی سارے مشرب کے لوگ تھے، چاہے وہ اشرفی ہوں، چاہے رضوی ہوں، چاہے قادری ہوں، سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، اور فتاوی رضویہ میں آپ سب علماء ہیں۔ میں کیا عرض کروں، لیکن بات آئی ہے تو یاد دہانی کے لیے کہ فتاوی رضویہ شریف میں چاہے سلسلہ قادریہ کی خانقاہ کے سجادہ نشین ہوں، یا نقشبندی سلسلے کے شیخ ہوں، یا سہروردی یا چشتی، ہر سلسلے کے مشائخ کے سوالات آپ کو مل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دور میں سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، سارے سلاسل کے مشائخ نے اپنا مرجع اور اپنا مقتدیٰ تسلیم کیا، اس میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں۔ تو جب ہمارے اکابر نے اس روش کو اپنا لیا اور کسی بھی مسئلے میں انہوں نے یہ ذہن اپنے مریدین کو دیا کہ جو مولانا احمد رضا کہیں اسی پر عمل کرو، تو اگر ان جلیل القدر مشائخ کی یہ فکر تھی تو ہم تو ان کے مقابل میں ایک قطرہ بھی نہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ رضوی ہیں، رضوی رہیے، اشرفی ہیں، اشرفی رہیے، آپ چشتی ہیں، چشتی رہیے، آپ سہروردی ہیں، سہروردی رہیے۔ یہ مشرب ہے، لیکن مسلک تو اسی کو رکھیے جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو دیا، جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ ہو تو آپ تو اہل علم ہیں، آپ مطالعہ کر کے بھی اس شبہ کو دور کر سکتے ہیں۔
اور اگر خود مطالعہ کر کے نہیں دور کر پا رہے ہیں تو اپنے علماء سے رجوع کر کے اس کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ حضرت بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر جلسے میں شرکت کے لیے جمدہ شاہی تشریف فرما ہوئے۔ جلسے کے روز شیخ عبد المجید رضوی صاحب کے گھر پہ قیام تھا، حضرت سے ملنے کے لیے میں گیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا ہوا آپ آ گئے، بیٹھیے۔ میں بیٹھ گیا۔ جلسے کی ہمہ مہمانوں کی کثرت، مگر ان بزرگوں کا حال کیا تھا، یہ جہاں بھی رہتے چاہتے کہ علم کی برکت لوگوں تک پہنچتی۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک مسئلہ آ گیا ہے مولانا، لائبریری سے فلاں کتاب منگوائیے۔ جلسے کے روز مغرب کے بعد کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، میں ابھی منگواتا ہوں۔ کتاب لائی گئی۔ اب وہ کتاب حضرت نے صفحہ کھولا اور فرمایا کہ اس کو پڑھیے۔ تو جب میں پڑھنا چاہا تو سوچا کہ لاؤ ایک نظر دیکھ لوں تاکہ عبارت میں غلطی نہ ہو۔ تو حضرت نے فرمایا ارے پڑھیے، کچھ آپ صحیح پڑھیں گے کچھ میں صحیح پڑھوں گا، دونوں مل کے صحیح ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں حضرت سے پوچھوں گا اگر کوئی بات تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ تو ہمیں تصور میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ جب رسول پاک کے لیے فرمایا گیا قل رب زدنی علما، آپ کہو کہ رب میرے علم میں اضافہ فرما، تو ماں اور شما کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اگر کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، تو اپنے بڑوں سے رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے شہر میں ایسا نہیں ہے کہ تجربے کار علماء بڑے علماء نہ ہوں، اور فوقا کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ اگر اس بڑے سے نہیں سمجھ میں بات آئے گی تو اس سے بھی بڑا کوئی ہوگا، مسئلہ تو انشاءاللہ حل ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی شک و شبہ آپ کے ذہن میں آئے تو اس کو دفع کرنے کے لیے علماء کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے ہم کو گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ابھی گفتگو آئی کہ ہم لوگ آپس میں جو دوریاں، تو میں یاد کروں گا آپ میں اتحاد ہو نہ ہو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم علماء اپنے عیوب و نقائص کو قوم کے سامنے ذکر کریں۔ ہم برے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ میرا اپنا طریقہ یہ ہے، بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ حضرت فلاں نے آپ کو ایسا کہا، تو میرا ایک جواب ہوتا ہے اس کے پاس وہ آنکھ ہے کہ جس سے وہ میرا عیب دیکھ رہا ہے، میرے پاس وہ آنکھ نہیں ہے کہ جس سے میں اس کا عیب دیکھ سکوں، اس لیے میں کیا کروں۔ اسی لیے میں عوام کے درمیان اپنے علماء کی ایسی باتیں نہیں رکھتا ہوں کہ جس سے عوام علماء سے بچ سکے۔ رہی کسی کی بدعقیدگی، کسی کی گمراہی، تو وہ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس کو بیان کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو معمولی باتیں قوم میں لے جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور آپس میں متحد نہ ہونا صحیح، اپنے اپنے علاقے میں کام کریں، لیکن جس کو دیہاتی زبان میں کھینچا تانی کہتے ہیں، ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس وقت جو حالات ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے بنگلور کے اس واقعے کے بعد بہت سارے علماء سے یہ بات سنی، اور میرے بہت سارے احباب نے یہ بتایا کہ اس کا جو عالمی پیمانے پر ایک اچھا اور بہت اچھا اثر مرتب ہوا، کئی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا مخالف بس زبانی کر رہا ہے مگر آپ صبر و تحمل سے کام لیں۔ تو اس لیے اگر عوام یا علماء میں سے کوئی صاحب کسی دوسرے عالم کے ساتھ بد زبانی کریں تو ان کو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس سے بات بہت حد تک بن جاتی ہے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ایک اپنے عالم نے بیان کیا جن کا انتقال ہو گیا ہے، اور علماء کی میٹنگ ہو رہی تھی، میں بھی اس میں حاضر تھا، اور انہی سارے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ
اپنی طاقت اور انرجی اتنی ہی صرف کرو جتنے کی ضرورت ہو، اس سے زیادہ صرف کرنا بیکار ہے۔ تو فرماتے کہ اگر آپ 25 لوگوں کے درمیان کوئی بات رکھ رہے ہیں تو اپنی آواز کو اتنی ہی نکالیے کہ 25 لوگوں تک پہنچ جائے۔ جب 50 لوگ نہیں ہیں تو اتنی اونچی آواز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے گفتگو میں اس چیز کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ حضرات تو آج کے شہر مطابق قوم کے سامنے نہیں پیش کریں گے تو اس کا زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ اس لیے اس چیز پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو گفتگو کریں وہ لچکدار ہو اور اس گفتگو کے اندر سنجیدگی، متانت اور شرافت پائی جاتی ہے۔ آپ حضرات بیٹھے ہیں، جمعہ میں خطاب ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں ڈاکٹر بھی آتے ہیں، انجینئر بھی آتے ہیں، پروفیسر بھی آتے ہیں، لائق بھی آتے ہیں، عالم بھی آتے ہیں اور بے علم بھی آتے ہیں۔ اگر آپ ان سے مخاطب ہوں گے، کہیں گے تم لوگ یہ نہیں سمجھتے ہو، تو وہ آپ کی بات کو فوراً انکار کر دے گا، اس لیے کہ لفظ تم ہی نے اس کے دماغ کو خراب کر دیا، بہت خراب کر دیا آپ کے دماغ کو۔ پھر وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، وہ کہے گا بتائیے یہ مولوی صاحب ہیں اور ہم لوگ کو تم کہہ کے بلا رہے۔ استاد گرامی امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا، ایک صاحب عیدگاہ میں عید الفطر کے روز خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہہ دیا تم سب جاہل ہو۔ تو اس میں گاؤں کے بڑے بوڑھے لوگ تھے، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہتے بیٹھ جاؤ، میں نے تم کو پیسے دے کے پڑھایا ہے، میں جاہل ہو گیا اور کہہ رہے ہو تم سب جاہل ہو، بیٹھ جاؤ۔ اور اس کے بعد تقریباً 30 سال تک انہیں عیدگاہ میں تقریر کا موقع نہیں ملا۔ اسی ایک جملے سے ان کی یہ حیثیت گر گئی۔ اس لیے جمعہ یا کوئی بھی خطاب ہو تو عوام جو ہمارے سامنے ہیں ان کے لیے ہم مہذب لفظ استعمال کریں اور ایسا انداز اختیار کریں کہ ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے والا نہ ہو بلکہ عرض و معروض کا انداز ہو۔ ہمارے اختیار میں ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت کی بات بتانا ہے، تو اس کو بہتر طریقے سے جو ہم بتا سکتے ہیں اس کو بتائیں۔ اب عرض یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہمارے پاس سب سے اہم اور مضبوط پلیٹ فارم جمعہ کا دن ہے، جس میں عوام، خواص بغیر آپ کی دعوت اور بغیر آپ کی ترغیب کے نہا دھل کر پورے دل و دماغ کو صاف کر کے پہنچتے ہیں۔ ابھی ذکر فرمایا جہاں پر ایک صاحب نے کہ جمعہ میں جو خطاب ہوتا ہے اس میں وقت گزاری نہ ہو، تو جمعہ کا جو خطاب ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں قوم کے لیے بہت مفید بنایا جا سکتا ہے۔ آپ جیسا کہ ابھی مولانا نے بتایا کہ میں تیار کروں گا اس کے لیے میٹر، یہ بات بالکل مناسب ہے کہ جمعہ کا جو خطاب ہو 15 منٹ یا 20 منٹ اپنی اپنی مسجدوں کے اعتبار سے اس خطاب کو بہت ہی مؤثر بنایا جائے، اور ہر جمعہ کا جو لیکچر ہو، خطاب ہو، وہ بالکل مدلل اور سلسلہ وار ہو، جس کو سیریل وائز کہہ لیجیے۔ اس میں اس وقت ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ عقیدہ توحید کے مسائل کو بھی تفصیل سے بتایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام لڑکا کالج میں گیا اور اس کو یہ سمجھا دیا سمجھانے والے نے کہ مزار پہ جانا شرک ہے، اس نے مان لیا، آپ کہہ دیتے یہ وہابی ہو گیا۔ تو شرک کا معنی آپ نے سمجھایا اس کو، اپنے خطاب میں آپ نے قوم کو بتایا کہ شرک کیا ہوتا ہے، اس نے بس ایک چیز پکڑ لی اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ شرک ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید اور اس پر جتنی بھی گفتگو مدلل ہو سکتی ہے، چاہے 2-4 جمعہ یہ خطاب چلے سلسلہ وار، لیکن عقیدہ توحید، پھر عقیدہ رسالت، پھر عقیدہ ولایت و صحابیت، سلسلہ وار اس خطاب کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں جیسے آپ نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمت دینے کے لیے فرمایا، میں یہ عرض کروں گا کہ
5 علماء کی ایک ٹیم بنا دی جائے آپ لوگوں سے کے بیچ میں، جو تجربے کار ہوں، جہاں دیدہ ہوں، اور جیسا کہ کمپوزنگ وغیرہ کا مسئلہ انہوں نے حل کیا، ایسے ہی اگر وہ خطاب تیار کرے تو تھوڑا سا 10-5 منٹ نکال کر کے ان 5 علماء کی نظر سے وہ بیان گزر جائے کہ ہاں یہ بیان صحیح ہے اور عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی صحیح ڈھنگ سے اس سے ہو رہی ہے۔ اگر 5 علماء کی مثلاً ایک ٹیم بن گئی اور انہوں نے نظر ثانی کیا اور پھر اس سے تمام مساجد کے ائمہ تک پہنچایا گیا تو وہ بات مدلل بھی ہوگی، معتبر بھی ہوگی، اور ایک ہی پیغام پورے شہر میں ایک ہی دن پہنچے گا، تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت اچھا اثر ہوگا۔ یہ کام بھی ہونا چاہیے۔ اب 5 علماء کون ہوں گے، چونکہ میں سب سے متعارف نہیں، آپ حضرات منتخب کر لیں۔ ابھی کام یہاں کا جب ختم ہو تو کھانے کی طرف جب متوجہ ہوں تو نظر دوڑا کر کے 5 حضرات کا انتخاب ابھی ہو جائے، اس لیے کہ اگر اٹھ کے ہم لوگ چلے گئے تو پھر کب جمع ہوں گے، کب مشورہ ہوگا، اس لیے کار امروز بفردہ میں افغن، آج کا کام کل پہ نہیں بلکہ آج کا کام ابھی کرنا چاہیے۔ ایک چیز یہ ہے جس پہ ہم کو بہت ہی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے اور کام آسانی سے ہو جائے گا۔ ہر جمعہ کو آپ کی مسجد میں مختلف ذہن کے لوگ آتے ہیں، کوئی ایسی مسجد شاید ہو کہ جہاں پر سب ٹی ٹی ایس آتے ہوں، ورنہ ہر ذہنیت کے لوگ آتے ہیں۔ تو آپ اپنی گفتگو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اقوال ائمہ کی روشنی میں اگر رکھیں گے تو جن کے دلوں میں کچھ ابھی نرمی ہے وہ قبول کر سکتے ہیں۔ کرامات اور واقعات بیان کرنا چاہیے، لیکن اس کو آج کل غیر مقلدین نے ایک قصہ اور کہانی کے طور پر لوگوں کے درمیان رکھ دیا ہے۔ اس لیے آپ زیادہ کرامتیں اگر بیان کریں گے تو اس کا ذہن قبول نہیں کرے گا، تو زیادہ کرامتوں اور واقعات کو بیان کرنے کی بجائے دلائل کو ہم قوم کے سامنے پیش کریں۔ البتہ اس کی تائید میں کسی بزرگ کی فضیلت کے لیے اگر کوئی ایک کرامت بھی بیان کر دی جائے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس لیے 5 علماء کی ایک ٹیم ضرور آپ حضرات منتخب کر کے بنا کر کے رکھیں، اور کمپوزنگ کا ذمہ انہوں نے لیا، تیاری میٹر کا بھی ذمہ انہوں نے لیا، یہ کام کیا جائے اور ہر جمعہ کو ان تک یہ خطبہ پہنچ جائے تاکہ وہ جمعہ میں وہی بیان کریں۔ اور اگر ان بڑے علماء کے لیے اپنے طور پر اس سے زیادہ اہمیت کی کوئی بات سامنے آئے تو اس کو بھی وہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ جمعہ کو یہ نہیں بلکہ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کیا جائے۔ اور اس کو ہرگز ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ یہ ابھی 25 سال کے ہیں، یہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ جو بھی باصلاحیت ہے اور کام کی بات کہہ رہا ہے تو اس کو تو ہمیں قبول کرنا ہی چاہیے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر بنائے گئے تو آپ کی عمر اس وقت 15-16 سال تھی۔ 15-16 سال کی عمر میں آپ گورنر بنائے گئے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 18 سے 20 سال کے درمیان تھی جب آپ قاضی اور گورنر بنائے گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر جو صلاحیت دیکھی اس اعتبار سے آپ نے وہ منصب دے دیا، اور ان سے بڑے بڑے لوگ بھی، عمر والے بھی موجود تھے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات تسلیم کرنے کے لیے آرڈر دے دیا۔ تو اس لیے اگر ہمارے درمیان کوئی کام کا آدمی ایسا ہے جو مفید قوم ہے، مفید مسلک ہے، تو چاہے چھوٹی عمر کا ہو چاہے زیادہ عمر کا ہو، ہمیں اس کی بات کو سننا چاہیے۔ اس چیز کو ہم اگر عمل میں لے آئیں گے تو انشاءاللہ اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ جمعہ کا جو حساب ہو اور آواز اتنی ہی نکالی جائے جتنے کی ہمارے یہاں کہتے ہیں پہلے، اب تو خیر وہ ٹرین بہت تیز نہیں چلتی ہے، آہستہ چلنے لگی، پہلے بہت تیز چلتی تھی وہ ٹرین۔ تو بعض علماء کے بارے میں، تقریر کرنے والوں کے بارے میں عوام کہتے تھے کہ ارے فلاں صاحب کی تقریر کیا ہو رہی تھی کہ ویشالی ایکسپریس جا رہی تھی۔ تو ویشالی ایکسپریس کو اس زمانے میں فاسٹ ٹرین تصور کیا جاتا تھا، تو کہنا یہ چاہتے تھے کہ جیسے وہ فاسٹ ٹرین چلی جا رہی ہے ویسے ہی حضرت کا بیان بھی چلا جا رہا ہے، اس سے کوئی نفع ہوتا نہیں ہے بلکہ لوگ بور ہو جاتے ہیں۔
اس لیے اس چیز کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک کام یہ بھی کیا جا سکتا ہے، جب ماشاءاللہ لکھنے پڑھنے والے ہمارے درمیان موجود ہیں، سب اہل علم ہیں، کہ جس موضوع کی ضرورت محسوس کریں، علاقوں میں اپنے اپنے طور پر ضرورتیں الگ الگ لوگوں کی ہوتی ہیں، تو اگر چاہیں تو رسالہ ہے، کوئی پمفلیٹ ہے، 2 ورقی کوئی کتاب، 2 ورقی کوئی پمفلیٹ ہے، آپ اگر اس کو یہاں کی زبان میں، انگلش میں اگر چاہیں تو انگلش میں، اردو زبان میں اسے اگر تیار کر کے مفت تقسیم کرنے کا کام کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ کالج کے بچوں کو آپ اسی طریقے سے مطمئن کر سکتے ہیں، اور آج کل جو سوشل میڈیا ہے وہ تو خیر آپ کے سامنے ہے کہ اس سے کیا کیا ہو رہا ہے، اس چیز کو بھی سامنے رکھیں۔ ایک چیز میں نے یہ بھی محسوس کی ہے کہ آج کل عوام تو عوام ہے، علماء کا حال یہ ہے کہ جس سے تعلق ہے اسی کے نظریے کا، اسی کی فکر کا وہ حامل ہو جاتا ہے، بھلے وہ غلط ہو، بھلے وہ بالکل باطل ہو، لیکن کہتے ہمارے فلاں نے فرما دیا۔ تو جب علماء کا یہ حال ہے تو عوام کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ آج کل حالت یہ ہے کہ عوام میں سے جس عالم سے جس کا تعلق ہو گیا، آہستہ آہستہ اسی کی فکر اور اسی نظریے کا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ دیابنا نے مسجدوں پہ جو قبضہ کرنے کا پلان بنایا وہ اسی مقصد کے تحت کہ مسجد جس مکتب فکر کی ہوگی، محلہ بھی اسی مکتب فکر کا ہوگا۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہر محلے کے ائمہ حضرات صرف اپنے محلے کے لوگوں کو اپنے رابطے میں لے لیں، اور جو نوجوان ہیں خاص کر ان کو دوستانہ انداز میں اپنے سے قریب کریں اور ان کو کچھ باتیں وقتاً فوقتاً دین کی بتاتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی بہتر نتیجہ نکلے گا۔ میں ایک بدعقیدہ کے شہر میں گیا تو میرے ساتھ 2 عالم اور تھے، اتفاق سے ہم میں سے ایک صاحب نے کہہ دیا کہ سنا یہاں 2 مدرسہ ہے، دونوں میں اختلاف ہو گیا تھا تو الگ الگ مدرسہ بنا لیا۔ تو وہ جوان جو انداز اختیار کرتا ہے وہ آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ وہ کہتا کیا ہے؟ اللہ توبہ، اللہ توبہ، یہ ہمارے بزرگ لوگ تھے، ان کے اختلاف کو ہم کیوں بیان کریں؟ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے دین کا کام کیا ہے، ہم کیوں ان کے اختلاف کو بیان کریں؟ اور رکشہ چلا رہا ہے، حدیث شریف سنا رہا ہم لوگوں کو۔ اب آپ سوچئے کہ دعوتی اور تبلیغی مزاج کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر اس چیز کی بہرحال کسی نہ کسی نیا سے کمی پائی جاتی ہے، لہذا ہمیں اپنا مزاج دعوتی بنانا چاہیے، اور جب ہم لوگوں کو اپنے رابطے میں لائیں تو مقصد اصلی ہمارا یہ ہو کہ اس کے ایمان اور عقیدے کی ہم اصلاح کریں۔ جو آدمی جس عالم سے متعلق ہو گیا، آہستہ آہستہ اسی کی فکر اور اسی کے نظریے کا ہو جاتا ہے۔ اس وقت لوگ حق اور ناحق سمجھ کر کے کم قبول کرتے ہیں کسی بات کو، بلکہ جس سے تعلق ہے اس کو دیکھ کر کے اس کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جو اپنے اپنے علاقے کے ائمہ حضرات ہیں وہ اپنے محلے کے لوگوں پر نظر رکھیں اور وہاں کے نوجوانوں کو اپنے رابطے میں لانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس سے بھی ایک بہتر فائدہ ہم کو اور آپ کو ملے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آئی کہ یہ مکتب کی بات چل رہی تھی، یہ بالکل صحیح ہے کہ ہر محلے میں مکتب ضرور ہونا چاہیے، تاکہ جو بچے کالج میں اسکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں کم از کم 1-2 گھنٹہ وہ دین کی تعلیم کی طرف متوجہ رہیں۔ کسی کا حال، کسی کا روم محلے میں دیکھ کر کے اس کو آپ سمجھائیں کہ تم 1 گھنٹے کے لیے اپنا برآمدہ دے دو یا اپنا روم دے دو، اور اس محلے کے جو بھی بچے ہوں ان کو کچھ دیر بہرحال قرآن کریم کی تعلیم اور سور کریمہ کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کا شعور ان کو دیا جائے، اور جو بنیادی عقیدے ہیں آہستہ آہستہ ان کے سامنے رکھا جائے۔ اس کام سے بھی انشاءاللہ بہت بہتر نتیجہ نکلے گا، جس کو ہم نے اپنے شہر میں نام دیا مکتب محلہ، کہ جو مدرسے چل رہے وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہر محلے میں
ایسا ضرور ایک مکتب ہونا چاہیے جہاں پر بچے کم از کم قرآن کریم اور ابتدائی اردو کی کتابیں پڑھ سکیں، اور اس کے لیے ان کو اعزازی طور پر اگر کچھ خدمت کرنے والے خدمت کریں تو یہ اور بھی اچھی بات ہوگی، انشاءاللہ اس سے نفع ملے گا۔ اور ہم لوگ چونکہ ٹائم دے نہیں پاتے ہیں، حالانکہ ٹائم رہتا ہے، تو میں نے اپنے شہر کے ائمہ سے عرض کی کہ درس حدیث اور درس فقہ ضرور ہفتے میں ہونا چاہیے۔ 3 دن ہم نے اپنے شہر میں رکھا ہے کہ درس حدیث ہو اور 3 دن درس فقہ، جس میں سر دست مشورہ یہ ہوا علماء کا کہ 3 دن انوار الحدیث اور 3 دن قانون شریعت، ان کو چاہے 5 ہی منٹ ایک وقت متعین کر لیا جائے کہ اس نماز کے بعد 5 منٹ ہم آپ کو درس دیں گے، 2 آدمی بیٹھیں تو انہی 2 کو سنا دیا جائے، لیکن یہ کام ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ بدعقیدوں کو دیکھیے، کڑاکے کی ٹھنڈک ہو، سخت بارش ہو، اگر آپ کہیں سفر میں ہیں، کسی ایسی مسجد میں پہنچ گئے، نماز پڑھنے کے بعد 2 لوگ ہوں گے مگر امام لے کے کتاب بیٹھ جائے گا اور سنائے گا، وہ چاہے ایک ہی فرد سامنے ہو لیکن وہ بات ضرور اپنی رکھتا ہے، تو اس طریقے سے بھی انشاءاللہ نفع ملے گا۔ اور جیسے آج یہ کام ہو رہا ہے، اگر ہم لوگ مہینے میں اپنے اپنے محلے کے کالج میں پڑھنے والے بچوں کے لیے سوال و جواب کا سلسلہ رکھیں، آپ خود نہیں اگر یہ ذمہ داری نبھا سکتے ہیں تو اپنے علاقے کے بغل یا دوسرے محلے کے اپنے عالم کو بلائیں، اور جو 10-20 نوجوان کالج کے بچے ہیں ان کو جمع کر کے ان کی چائے پارٹی کر دیں کہ آپ کو چائے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور پھر وہاں ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کیجئے، یہ حضرت آپ کو جواب دیں گے۔ تو سوال و جواب کا یہ سلسلہ بھی اگر مہینہ 2 مہینہ میں کالج کے بچوں کے لیے رکھا جائے اسپیشل طور پر تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ملے گا۔ حضور مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی خلیفہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے تبلیغی دوروں کے سلسلے میں میں نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت جب باہر تشریف لے جاتے تو چونکہ وہ مختلف زبانوں کے ماہر تھے، تو جس شہر میں جاتے وہاں کی زبان میں وہ دعوت نامہ تیار کرتے اور شہر کے لوگوں کی وہ کسی نہ کسی طرح سے فہرست بناتے، جتنے عمرہ ہوتے، اہل ثروت ہوتے، کالج کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے، ان کو حضرت خود لے جا کر کے دعوت نامہ پیش کرتے تھے اور فرماتے کہ فلاں دن فلاں حال میں ٹی پارٹی ہے، آپ تشریف لے آئیں، تو حضرت اس کا خود اہتمام فرماتے، اور جب سب لوگ اکٹھا ہو جاتے تو اس وقت حضرت ان کے سامنے دین کی باتوں کو رکھتے۔ اس طرح سے حضور مبلغ اسلام علیہ رحمت و رضوان نے پوری دنیا کا دورہ کیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر 70,000 غیر مسلموں نے اسلام کو سبحان اللہ، جس میں ایسا نہیں کہ بے پڑھے لکھے لوگ، ایسے لوگ تھے کہ جو بڑے بڑے دانشوروں میں شمار ہوئے تھے، لائر، انجینئر، پروفیسر، منسٹر، بیرسٹر، ایسے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اور ایک صاحب نے مجھ سے بتایا کہ میں افریقہ میں رہتا ہوں، اپنی جماعت کے عالم نے بتایا کہ جب مبلغ اسلام علیہ رحمت و رضوان وہاں پہنچے تو ایسا کوردہ علاقہ تھا کہ وہاں کے لوگ بغیر لباس کے رہتے تھے، بغیر لباس کے رہتے تھے۔ آج بھی افریقہ میں بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ وہ وہاں کے لوگ دن میں جب گھر سے نکلیں گے ملازمت کے لیے، کام کے لیے، تو کپڑا پہن لیتے ہیں، نہ ان کے گھر میں چراغ ہوتا ہے، نہ ان کے گھر میں کوئی سہولت ہوتی ہے، وہ پورا کپڑا اتار کے ننگے گھر میں رہتے ہیں۔ آج اس دور میں بھی ایسے علاقے پائے جاتے ہیں۔ حضور مبلغ اسلام تشریف لے گئے تو اتفاق سے ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے نیچے آپ بیٹھ گئے، بہت خوبرو تھے، بہت وجیح تھے، اللہ نے علم و عمل کی دولت سے نور علی نور فرمایا تھا۔ تو اب اس علاقے کے جو افریقی تھے وہ سب ننگے دھڑنگے پہنچ گئے۔ حضرت بامبے سے بہت سارا کپڑا لے کر کے گئے ہوئے تھے، چونکہ ان علاقوں کے بارے میں حضرت کو معلوم تھا۔ تو مجھ سے عالم نے بتایا کہ جب حضرت نے ان کو پائجامہ دیا کہ پہنو، تو وہ پائجامہ پیر میں ڈالنے کے بجائے سر میں ڈال رہے تھے۔ یہ حالت تھی، ایسے لوگ تھے۔ اور حضرت کے سامنے لا کر کے ناریل پھوڑنے لگے۔
حضرت کو دیکھ کر کے، چونکہ حضرت بالکل خاموش بیٹھے رہتے تھے، وہ لوگ لا کے ناریل پھوڑنے لگے اپنے اپنے انداز میں. حضرت نے پھر ان کو انہی کی زبان میں سمجھایا، انہیں بتایا. قرآن کریم بہت شاندار پڑھتے تھے، آواز بہت عمدہ تھی، خطاب کا انداز بہت نرالا تھا، اور آپ نے جب ان کے سامنے دعوت و تبلیغ فرمائی تو نتیجہ یہ ہوا کہ پورا علاقہ مسلمان ہو گیا. یہ برکتیں ہیں مبلغ اسلام علیہ رحمت و رضوان کی. تو اگر ہم لوگ اس طرح کی کوشش کچھ کریں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ بہتر نتیجہ نکلے گا. اس لیے سوال و جواب کا سلسلہ اگر ہم مہینہ 2 مہینہ میں کالج کے بچوں کے لیے رکھیں تو انشاءاللہ اس طرح سے لوگوں کو نفع ملے گا اور ان کے عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے گی. اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہر مہینے، لیکن سال میں ایک بار یہ نورانی مجمع اگر جمع ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہے. سبحان اللہ. سال میں ایک بار. اور جس طرح سے آج یہ محفل ہے اس طرح سے نہ رکھا جائے، اس لیے کہ اس میں ہمیں بہت چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں، ہم خود اس کو محسوس کرتے ہیں کہ جن کا عوام کے انداز میں اس طرح سے کرسی پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ہے. اس لیے نیچے بالکل یہاں سے وہاں تک چاندنی اور شاندار جو ہے چاروں طرف سے مسند لگائی جائے اور سب علماء اپنے اعزاز کے ساتھ اس پہ بیٹھیں، اور پھر ہر شخص کو مکمل طور سے اس چیز کی آزادی دی جائے کہ ان کے علاقے کے حالات کیا ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں اور کس طریقے سے وہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے. سب مل بیٹھ کر کے اس پہ غور کریں اور جو بہتر نتیجہ نکلے اس کی روشنی میں قدم آگے بڑھائیں. یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق